انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی پہلی حدیث راویوں پر بحث ہو گئی ہے. تو انما الاعمال بالنیات، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ما کافہ ہے، اس نے انا کے عمل کو روک دیا ہے. اور یہ کس لیے لائی تھی ما کافہ؟ حصر اور تحقیق پیدا کرنے کے لیے. اعمال کا دار و مدار، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا صلہ ملے گا. حتیٰ کہ اگر نیت خالص ہو تو عادت بھی عبادت بن جاتا ہے. اگر نیت خالص نہ ہو تو عبادت بھی عادت بن جاتی ہے. کیسے؟ بندہ رات کو سوتا ہے، عشاء پڑھ لی ہے، باوضو ہو کے سو گیا، اور نیت کیا ہے کہ میں صبح اٹھ کر تہجد پڑھوں گا. لیکن تھکاوٹ، کسی مسئلے تکلیف کی وجہ سے کوئی معاملہ ایسا بنا، کوئی بیدار نہیں کر سکا یا پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے. پہلے بندہ عادی نہ ہو، نماز چھوڑنے والا نہ ہو، لیکن بائی چانس فجر کے بعد اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے تہجد کا بھی ثواب عطا کر دیتے ہیں. سویا رہا، یہ سونا ایک عادت ہے، عبادت بن گیا. اگر نیت خالص نہ ہو، ریاکاری دکھلاوا ہو، پھر عبادت بھی عادت بن جاتی ہے. اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جتنی مرضی نماز کے ساتھ پڑھ رہا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو ریاکاری دکھلاوا اس کا ارادہ ہے، تو یہ عبادت بھی عادت، یہ اٹھنا بیٹھنا بس ہوگا، یہ عادت ہی ہوگی، عبادت نہیں کاؤنٹ ہوگی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آئی اور اس نے مانگا، امی عائشہ نے دے دیا کچھ، تو وہ کہنے لگی جزاک اللہ. جزاک اللہ کہا دینے کے بدلے میں. وہ امی عائشہ کہتی ہیں غفر اللہ لکی ما تقول، اللہ تجھے یہ معاف کر دے جو تو نے یہ کلمہ اپنے منہ سے کہا. چلی گئی سائل. بعد میں پوچھا امی عائشہ سے لونڈی نے کہ جی مسئلہ تو یہ، انہوں نے جزاک اللہ کہا، تمہیں دعا دی ہے، تو آپ نے کہا غفر اللہ لکی ما تقول. تو آگے سے امی عائشہ کہتی یہ جزاک اللہ کہہ کر مجھے اجر سے محروم کرنا چاہتی ہے. اس قدر خیال کرتے تھے اسلاف. اگر نیت خالص نہ ہوئی، ریاکاری دکھلاوا ہوا، تو کیا ہوگا؟ بڑے بڑے اعمال بھی غارت کر دیے جائیں گے. جیسے وہ واقعہ آتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ جہنم کی آگ کو تیز 3 آدمیوں سے کیا جائے گا. آگ، اس کے شعلے بہت اونچے ہوں گے، قرآن میں آتا ہے بڑے بڑے پلازوں کی طرح ان کے شعلے ہوں گے، جی بختی نصر اونٹوں جیسے بڑے بڑے انگارے ہوں گے. اس قدر تیز آگ جل رہی ہوگی، اس کو تیز کیا جائے گا مزید 3 آدمیوں سے. ایک عالم کو لایا جائے گا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ایک ساتھی اور کہنے لگے ابو ہریرہ ایسی حدیث بیان کیجئے مجھے کہ جس کو سننے والے تم اکیلے ہو اور بیان کرنے والے رسول اللہ ہو، تیسرا آدمی آپ کے پاس نہ ہو، اس کنڈیشن میں آپ نے حدیث کوئی سنی ہو. ابو ہریرہ نے اتنی بات سنی، بے ہوش ہو گئے. پھر پانی وانی دیا، ہوش آیا، پھر بے ہوش ہو گئے. ایسے 2-3 بار ہوا. شیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا 3 آدمیوں سے جہنم کو تیز کیا جائے گا، اس کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. ان میں سے ایک عالم ہے. پوچھا جائے گا بھئی بتا، علم دیا تھا، کیا کیا؟ اس نے کہنا یہ اتنے شاگرد میں نے پڑھائے،
اتنا میں نے کام کیا حدیث کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو پتہ ہوگا، صرف فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ کہہ گئے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، فقیہ اور محدث کہا جائے، بڑا خطیب کہا جائے، پھر توریا علی وجہہ فی النار، جہنم میں الٹا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ پھر دوسرا آئے گا سخی، ہاں بھی بندے بتا کیا کیا، میں نے مال دیا تھا، وہ کہے گا اتنی مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، رفع عامہ کے کام کیے، اتنی بے وغان پر کا خرچہ میں نے اپنے ذمے لیا، یتیموں کا میں نے خیال کیا، یہ قربانیاں کی، اتنے حج کیے۔ اللہ کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ سارا تو نے ریا کے لیے کیا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، مالدار کہیں، اسے بھی الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر مجاہد لایا جائے گا، جہاد کی کتنی فضیلت ہے، خون کا قطرہ زمین پہ بعد پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ محلات کا دیدار پہلے کروا دیتے ہیں۔ ہاں بھی جوان سے پوچھا جائے گا بتا بھی زندگی دی تھی کہاں لگائی، کہے گا اللہ میں نے جوانی جہاد کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا یہ سارا کام لوگ تجھے جری کہیں، بہادر کہیں۔